نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وفي مقام آخر وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے گھر کے اندر مرغی اور بکری رکھیں پھر انشاءاللہ گھر میں برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ گھر میں مرغی اور بکری رکھنا یہ بھی میرے نبی کی ایک عظیم تعلیم ہے، اور اس کے اندر نیک فالی کا پہلو بھی ہے، کیونکہ بکری جنتی جانور ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی گھر میں بکری کی موجودگی اس گھر کے دنیا میں جنت نظیر ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث یہ مروی ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، الطبقات الکبریٰ کے اندر یہ موجود ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، ما من اہل بیت عندہم شاۃ الا وفی بیتہم برکہ۔ فرمایا کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس ایک بکری ہو مگر ان کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی تو یہاں فرماتے ہیں، فرمایا ادب المفرد امام بخاری کی کتاب اس کے اندر موجود ہے، فرمایا الشاۃ فی البیت برکہ، ایک گھر میں ایک بکری ہو تو ایک برکت، والشاتان برکتان، دو بکریاں ہوں تو دو برکتیں، والثلاث ثلاث برکات، تین بکریاں ہوں تو تین برکتیں نازل ہوں گی۔ آپ اندازہ لگائے آج ہم بن گئے ہیں ممی ڈیڈی، ہمارا ماحول ممی ڈیڈی، ہم کہتے ہیں بکریاں رکھیں گے تو گھر میں گند پڑے گا۔ دیکھیں بکریاں میرے نبی نے خود چرائی ہیں، بکریاں رکھنا، بکریاں چرانا میرے نبی کی سنت ہے۔ کیا ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا اس بات کا معاذ اللہ کہ یہ گند ڈالتی ہیں؟ لیکن میرے نبی نے اس کی تعلیم دی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو بکری ہے گھر کے اندر رکھی جائے تو گھر کے اندر بکری برکت کا سبب ہے۔ حضرت انس یہاں تک فرماتے ہیں، فرمایا الشاۃ برکہ، بکری بھی با برکت ہے، والبئر برکہ، کنواں بھی برکت ہے، والتنور برکہ، تنور بھی برکت ہے، والقداحۃ برکہ، اور چکماک یہ کا لوہا یہ بھی بابرکت ہے۔ تو اس کے اندر جو محل نظر ہے وہ قابل توجہ امر ہے، وہ ہے گھر کے اندر بکری۔ تو دیکھیں گھر کے اندر اگر آپ بکری رکھیں گے برکتیں آئیں گی۔ اسی طرح میرے نبی نے فرمایا تنور، تو آپ تھوڑا سا آپ دور پیچھے چلے جائیں، گھر کے اندر مائیں بہنیں ابھی بھی گاؤں دیہاتوں کے اندر وہ تنور کے اندر روٹی لگا کے جب صبح صبح آپ کو کھلاتی تھی نا، تو پھر اس کے اندر ساتھ مکھن تھوڑا سا دے دیا اور ساتھ کوئی ہلکی پھلکی وہ چٹنی بنا کے دے دی۔ رب کعبہ کی قسم جو بڑے سے بڑے عمدہ سے عمدہ لذیذ سے لذیذ کھانے آپ کھاتے ہیں ان سے ہزار کیا لاکھوں کیا کروڑوں درجے بہتر ہے وہ کھانا۔ آج گھر کے اندر جو نوحیں بن کے آتی ہیں، شہزادیاں صاحبزادیاں، وہ فون کر دیتی ہیں شام کا وقت، جی وہ روٹیاں باہر تنور سے لیتے آنا، تو گھر کی لے نہیں ہے۔ اگر تم خاوند کو روٹیاں بھی نہیں بنا کے دے سکتی اور پتہ نہیں ہے ہوٹل کے اوپر جو کھڑا ہوا ہے اس ظالم نے ہاتھ بھی دھوئے ہیں کہ نہیں دھوئے، واللہ کتنی مرتبہ دیکھا ہے ایک ہاتھ سے وہ نسوار کھا رہے ہوتے ہیں اور انہی ہاتھوں کے ساتھ پھر وہ روٹیاں نکال رہے ہوتے ہیں، انہی ہاتھوں کے ساتھ سالن بنا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ پیشاب کر کے آتے ہیں وضو بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے گھر کا کھانا استعمال کیا کریں، گھر کے کھانے کے اندر برکت ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں وہ ہماری عظیم ماں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹی، اللہ ہر کی ماں کو سلامت رکھے، اور جن کی مائیں دنیا سے چلی گئیں روٹیاں تو کھاتے رہے ہیں نا آپ ان کے ہاتھوں کی تنور سے بنی ہوئی، تو وہ آپ کو کھلاتی تھی۔ وہ دور کو ذرا دہرائیں تو صحیح، کیسا عظیم دور تھا کہ سبھی بچے ایک
وہ چولہے کے پاس بیٹھ کر، جو گھر کے اندر مٹی کا چولہا بنا ہوتا اس کے پاس بیٹھ کر سبھی بیٹھے ہوتے اور تنور کے قرب و جوار کے اندر موجود ہوتے، ادھر سے سالن آ رہا ہوتا اور ادھر سے روٹیاں تنور سے نکل کر آپ کے آگے آ رہی ہوتی تھی۔ وہ کیسا عظیم دور ہوتا ہے، اور ماں ساتھ ساتھ درود بھی پڑھ رہی ہوتی ہے، بسم اللہ بھی پڑھ رہی ہوتی ہے، اور یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے صدقے جاؤں میں اپنے بیٹے پر۔ تو وہ کیسا عظیم برکت اور مقدس دور ہے۔ اللہ آج کے درس کی برکت سے ہماری ماؤں اور بہنوں کی کامل مغفرت فرمائے، اور جو حیات ہے اللہ ان کا سایہ اپنے بچوں پر تا دیر سلامت رکھے۔